آج پشاور ہائی کورٹ میں MDCAT کے جو امتحان ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے تھے تو اس کے بابت آج پشاور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سنوائی ہوئی. جسٹس روح الامین صاحب اور جسٹس اعجاز انور صاحب کے بینچ نے اس کیس کی سنوائی کی. اس اہم کیس میں آج میں اور میری ٹیم جو ہے وہ والدین اور طلباء کی طرف سے پیش ہوئے اور ہم نے عدالت میں یہ پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ ایک تو جو ریزلٹس 9 تاریخ کو آیا ہے اس میں ایک دفعہ پھر چینجز ہوئے ہیں تو 2-3 دفعہ انہوں نے ریزلٹ چینج کیا ہے تو اس امتحان کا کوئی لیگل حیثیت باقی نہیں رہتی کیونکہ جب لوگوں نے احتجاج کیا اور عدالتوں میں کیسز کیے تو اس کے بعد انہوں نے MDCAT جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے والی جو ایجنسی ہے ٹیسٹ نے اس نے جو ریزلٹ اناؤنس کی 9 تاریخ کو تو اس میں کافی طلباء کے نمبر زیادہ ہوئے ہیں کچھ کے کم ہوئے تو یہ بالکل بچوں کے مستقبل کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے اور یہ بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نے عدالت عالیہ کو بتایا ہے کہ تقریباً 3 تاریخیں ہو گئی ہیں نہ PNC والے اور نہ ٹپس جو ان کی ایجنسی ہے جس کے تھرو انہوں نے ایگزام کنڈکٹ کیا ہے تو وہ نہ کمنٹس داخل کرتے ہیں. ان کی جو انٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈیلے کر سکے تاکہ یہ کیس انفیکشس ہو جائے. تو عدالت عالیہ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے اور کل نہیں پرسوں انشاءاللہ جمعرات کے دن کیا تاریخ ہے 14 تاریخ ہے 14 تاریخ کو انشاءاللہ اس کیس کی سنوائی ہوگی اور اس ٹپس جو فرم جس نے ٹھیکہ لیا ہوا تھا اس ایگزام کو ان کو بلایا ہے اور ان کی کمنٹس ان کو کہا ہے کہ آپ کمنٹس داخل کریں اور اپنے لیے وکیل کریں تاکہ ان طلباء اور والدین کے جو گریونس ہے تاکہ اس کا جواب آپ عدالت میں دے سکیں. ایک بات تو یہ ہے دوسرے روز بروز جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ایگزام انہوں نے لیے ان کے نمبر چینج ہوتے ہیں. آج میرے ساتھ ایک سٹوڈنٹ جو گلگت بلتستان سے آیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں صرف اس کیس میں کی سنوائی کے لیے اور اس کیس میں انپلیڈ ہونے کے لیے وہ آیا ہے اور میں حیران ہوں کہ جو فکس انہوں نے مجھے بتائے ہیں. یہ سٹوڈنٹ جو ہے اس کا نام رضوان اللہ ہے اور اس نے باقاعدہ سے MDCAT کا ٹیسٹ دیا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 10 ستمبر کو جب انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے تو 146 نمبر انہوں نے 210 نمبر میں 146 نمبر لیے ہیں. اس کے بعد ایک اور ریزلٹ ان کو آیا ہے 9 ستمبر کو 9 اکتوبر کو جو ریزلٹ آیا ہے اس میں ان کے 164 نمبرز ہیں 164 نمبرز ان کو دیے گئے ہیں. اس کے بعد 10 اکتوبر کو ایک اور ریزلٹ ان کے پاس آیا ہے اور ان کو 93 نمبر دیے گئے ہیں 210 نمبرز میں 93 نمبر دیے گئے ہیں اور اس ٹیسٹ کے اس ریزلٹ کے بعد ایک اور ریزلٹ شام کو جو ان کو ملا ہے تو اس میں ان کو 132 نمبرز دیے گئے ہیں. یہ بالکل کلیئر پروف ہے کہ یہ ٹیسٹنگ ایجنسی جو ہے ٹپس انہوں نے بالکل اس امتحان کو مذاق بنایا ہوا ہے اور اس کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے کیونکہ روزانہ یہ ریزلٹ بچوں کے تبدیل ہوتے ہیں. یہ ہمارے بچوں نے جو 10-12 سال تعلیم حاصل کیے آیا اس سٹیج پر آ کر ان کے زندگیوں کے ساتھ ان کے تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کرنے یہ جا رہے ہیں. یہ خود اپنی پلی بیان کریں گے. رضوان اللہ جو گلگت سے آئے ہیں اور اس بیچارے کا مستقبل انہوں نے تباہ کیا ہے اور یہ کلیئر پروف میں نے آپ کو بتایا ہے. رضوان اللہ آپ اپنی پلی بتا دیں. السلام علیکم، میرا نام رضوان اللہ ہے. میں گلگت بلتستان کے ضلع دیامر ضلع سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے 10 ستمبر
کو اسلام آباد میں MD گریڈ کا ٹیسٹ کیا تھا. E11 مارک کی اسلام آباد میرا سینٹر بنا تھا. وہاں پہ میں نے ٹیسٹ دے کے میرا سیکنڈ ٹائم ٹیسٹ تھا. میں جب ٹیسٹ دے کے واپس اپنے روم پہنچا, پہنچنے کے بعد 6 بجے مجھے ایک میل آیا ہوا ہے جس میں مجھے شو ہوئے کہ 146 مارکس آپ کے آئے ہوئے ہیں, آپ پاس ہو گئے ہو. اس کے بعد میں خوش تھا کیونکہ میرے ڈسٹرکٹ میں اتنے مارکس نہیں آئے تھے اور میرے ڈسٹرکٹ کے 7 سیٹس تھے, کوٹا تھا, کیونکہ گلگت بلتستان میں میڈیکل کالجز نہیں ہے. اسی وجہ سے گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ کو اسی بنا کے تحت ان لوگوں نے سیٹس دیے تھے. میرے جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں کے 7 سیٹس تھے, ان میں سے میرا 4 نمبر تھا. اس کے بعد ان لوگوں اسلام آباد میں دھرنا ہونے کے بعد PMC والوں اور ٹپس والوں نے ایک لولی پاپ دیا اور کہا کہ ہم پوسٹ انالائسس کرتے ہیں. اس کا ایک نوٹیفکیشن ان لوگوں نے کیا. یہ نوٹیفکیشن ان لوگوں نے کیا ہے اور کہا کہ 9 اکتوبر کو آپ کو فائنل ریزلٹ مل جائے گا. اور پوسٹ انالائسس کرنے کے بعد کسی لڑکے کو 50 نمبر مل رہے ہیں اور کسی کو 30 نمبر مل رہے تھے. پوسٹ انالائسس کرنے کے بعد صبح 4 بجے مجھے ایک میل آیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے 164 مارکس آئے. یہ میرے پاس پروف ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا تھا نان وائلنٹ فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کمیشن. اور اس کے بعد 12:30 پہ PMC کے جو پریزیڈنٹ ہے ارشد تقی اور وائس پریزیڈنٹ علی رضا ہے, ان دونوں نے کانفرنس کی اور ان میں ان لوگوں نے کہا کہ جو ای میل آئی ہوئی ہے آپ کو اس کی جو سکور ہے وہ جتنے سکور آپ کے ہیں وہ کریکٹلی ہے, 100% کریکٹ ہے. اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس کے بعد ان لوگوں کی دوبارہ میل آئی ہوئی مجھے, اس میں بھی 164 مارکس شو ہوئے اور میرے پاس دوسرا کارڈ آیا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا تھا, یہ دیکھو, ویلٹ فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ان پاکستان, اور نیچے لکھا ہوا تھا 2 سال کے لیے آپ کے پاس پروف ہے. اور یہاں پہ میرا ڈیٹ دیا ہوا 10 ستمبر کو میں نے ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا تھا. اس کے بعد میں خوش تھا کیونکہ اگلے دن صبح 11 بجے کا ٹائم تھا. مجھے کسی دوست نے کال کی کہ یار سارے لڑکوں کے نمبر ریڈیوز ہو رہے ہیں, نیو ویب سائٹ ان لوگوں نے وہ بنائی ہے, اس میں آپ اپنے رول نمبر ڈال دیں. میں نے کہا کہ یار یہ کون سی ویب سائٹ, اس نے مجھے ایک لنک بھیجی. میں نے وہ لنک پہ کلک کی اور لنک پہ کلک کرنے کے بعد 11:07 پہ میں نے اپنے رول نمبر ڈالا تھا. وہاں پہ مجھے 93 مارکس شو ہوئے, 164 سے 93 پہ آئے. 93 آنے کے بعد میں بہت پریشان ہوا. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی اور PMC والوں کے ساتھ کنٹیکٹ کیا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑے اسکرین پہ چلے جاؤ, کمپیوٹر پہ چلے جاؤ, وہاں پہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. میں نے کہا کہ ان سے رابطہ ہوا کہ بڑے اسکرین پہ آپ لوگ نمبر بھی بڑھا دیتے ہیں, وہ ان لوگوں کا آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا. اس کے بعد دوبارہ میں نے 11:47 پہ, یہ اوپر لکھا ہوا 11:47 پہ میں نے دوبارہ رزلٹ چیک کیا تو میرے آئے تھے 132 مارکس اور یہاں پہ بھی فیل کی آپشن لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد میں نے بہت پریشان ہوا. میں نے اپنے جو اکیڈمی ہے ٹورشا اکیڈمی اسلام آباد راولپنڈی, وہاں سے میں نے رابطہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ حیران کن بات ہے, ایسے کیسز بہت سارے لوگوں کے ساتھ آئے ہوئے. تو میں بہت پریشان ہوا تھا. اس کے بعد دیکھ گیا تو ان لوگوں نے ایک میل بھیجا مجھے, یہ میل پہ آپ اپنے سارے اسکرین شاٹ بھیج دیں. میں نے سارے اسکرین شاٹ بھیج دی, آگے سے کوئی رپلائی نہیں آیا. تو میں نے ایک چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو اپلوڈ کی, اس پہ مجھے پشاور ہائی کورٹ کا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا. اس پہ کسی بندے نے کمنٹس کیا کہ عباس خان سنگی صاحب جو کہ PMC کے خلاف اور ٹیکس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس اس نے دائر کی ہے پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کی فیوچر کو برقرار رکھنے کے لیے. اس کے بعد میں گلگت سے روانہ ہوا. روانہ ہونے کے بعد میں پشاور پہنچا. صبح 7 بجے میں پشاور پہنچا. وہاں پہ میں عدالت میں آیا. عدالت میں آنے کے بعد عباس خان سنگی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. اس کے بعد ہم کمرہ عدالت میں گئے جس میں جسٹس نور الامین صاحب اور جسٹس اعجاز انور صاحب. یہ اس بچے کے ساتھ یہ زیادتی صرف نہیں ہوئی, یہ ساری قوم کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ غریب لوگ ہیں, انہوں نے سالہ سال پڑھائی کی ہے اور اس سٹیج پر آ کر ان کو اس مشکلات کا سامنا ہے. میرا حکومت سے درخواست ہے کہ خدا را اس پر ایکشن لے. ایک امتحان کے 3-4 رزلٹ انہوں نے ویب سائٹ پر ڈالے ہوئے ہیں اور یہ باقاعدہ سے پروف ہے. تو اگر آپ اس طرح سے ایجوکیشن کریں گے تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آنے والے نسلیں
جو ہیں تو وہ اس سے کافی متاثر ہوں گی. میں اور میری ٹیم جو ہے انشاءاللہ الرحمن یہ جمعرات کو جو تاریخ ہے اس کے لیے ہم پوری تیار ہیں, اور ان کے کمنٹس دینے کے بعد ہم اس کیس کو آرگو کریں گے پشاور ہائی کورٹ میں. اور اس بچے نے جو بیان آپ کو کیا ہے, اس طرح سے کئی والدین اور بچوں نے ہم سے کنٹیکٹ کیا ہے اور ان کے بھی اس طرح سے مسائل ہیں, لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت عالیہ سے ہمیں انصاف ملے گا, اور جمعرات کو انشاءاللہ اس کیس میں نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی, اور اس میں جو فارم ہے وہ بھی اپنی کمنٹس داخل کرے گا, اور جو پی ایم سی ہے وہ بھی کمنٹس داخل کرے گا. پی ایم سی والوں نے جان بوجھ کے 3-4 تاریخوں پر کمنٹس داخل نہیں کیے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ جاری رہے اور یہ کیس انفریکچوس ہو جائے, لیکن ہم عدالت کے مشکور ہے کہ ہمیں 2 دن بعد ہی تاریخ دی ہے, تو انشاءاللہ الرحمن اس تاریخ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. عباس خان